السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تعویذ کی شرعی حیثیت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات ملتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ من علق شیئا وکل الیہ، کہ جس نے کچھ لٹکایا تو اس کو اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو تعویذ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بیماری دور ہو جاتی ہے، اور جتنی بیماریاں ہیں ان کے تعویذ بنا دیے گئے ہیں۔ کالے یرکان کے تعویذ، بیوی کو تابع دار کرنے کے تعویذ، خاوند کو فرما بردار بنانے کے تعویذ، اور اولاد کو فرما بردار بنانے کے، بواسیر کے، اور دیگر ہر بیماری کا تعویذ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ جہالت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ میں شفا ہے یا اس سے شفا مل جاتی ہے، جبکہ ایسا یقین رکھنا، ان پر بھروسہ کرنا اور تعویذ میں شفا سمجھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ شفا دینے والا وہ اللہ تعالی ہے۔ تو اسباب اختیار کرنے میں شریعت اسلامیہ نے ادویات کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، علاج کی اجازت دی ہے، اور دم اور پھونکنے کی اجازت دی ہے۔ باقی لٹکانا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قرآنی تعویذ ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن لٹکانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ گلے میں لٹکا لیں تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ قرآن کو پڑھیں، اس سے برکت ملے گی، اس کی آیات کو پڑھ کر دم کریں، اس سے شفا ملے گی، اور قرآن کو سمجھا جائے، یہ اس لیے ہے۔ تو ویسے بھی قرآن مجید کا اگر آپ تعویذ بناتے ہیں، اس کو گلے میں لٹکاتے ہیں، بازو پہ باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کو جسم کے کسی حصے پر باندھتے ہیں، تو جسم آپ کا ٹوائلٹ میں بھی جاتا ہے اور آپ کو باتھ روم کی بھی حاجت ہوتی ہے، آپ کا جسم پاک بھی نہیں رہتا، جنابت بھی ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں قرآن مجید کی آپ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال تعویذ سے بچنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور جو مسنون دم ہیں جن میں شرک نہ ہو تو ایسے دم پڑھ کر علاج کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔